اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الامین المکین الکریم۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آئیے ہم اور آپ آقائی نامدار شفیع روز شمار نائب پروردگار امت کے غمخوار بے یاروں کے یار بے مددگاروں کے مددگار شفیع المذنبین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں والہانہ عاشقانہ غلامانہ عاجزانہ انداز میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، سابقہ جمعہ یعنی گزشتہ جمعہ آپ نے ایک بہترین خطاب عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری رضا اللہ خان مصباحی صاحب سے سماعت فرمایا۔ میں بذات خود ایک مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا، یہ رب کا فضل ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے مانگ، مشکلیں چاہے جتنی بڑی ہو میری رحمت سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ اور بندہ جب مانگتا ہے اپنے رب سے تو وہ رب بھر بھر کے عطا کرتا ہے، رج رج کے عطا کرتا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اللہ پاک کا فضل ہے، میرے مالک کا احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا کیا، اور جس دن رسول پاک آ گئے الحمدللہ ہم مسلمانوں کے غم تو اسی دن دور ہو گئے۔ اگر آج ہمارے اوپر غم ہے تو وہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم توبہ نہیں کرتے، اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کا خیال نہیں رکھ سکتے، ہم ان سے اپنے خیال رکھنے کی امید وابستہ کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے آپ میں خود محتاج ہیں، ہم ان سے اپنی محتاجی دور کرنے کو منسلک کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری پریشانیوں کا حل کریں گے، حالانکہ وہ خود محتاج ہیں۔ میرے عزیزوں، اس رب سے مانگو جو وحدہ لا شریک ہے، اور اتنا دیتا ہے کہ فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ تو آپ اپنے رب سے مانگیں، انشاءاللہ وہ چاہ لے تو بے حساب عطا کرے گا۔ چاہے پوری دنیا لگ کر آپ کی مخالفت پر اتر آئے، کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا۔ اب میں اپنی چند ضروری باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے پہلے کر دوں، لیکن اس سے پہلے ایک بار اور درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا سندنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے ایک بات کہی کہ ہمارے غم تو اسی دن دور ہو گئے جب مصطفیٰ آ گئے۔
کئی لوگ بڑے کنفیوژن کے شکار ہوتے ہیں، مگر اس کنفیوژن پہ میں گفتگو کروں گا، لیکن پہلے نعت رسول کا یہ چند مطلب آپ سماعت کر لیں۔ محبتوں کے ساتھ پیشگی اپنے والدین کے لیے، اگر حیات ہیں تو عمر میں برکت کے لیے، اور اگر وصال کر گئے ہیں تو ان کے قبر میں رحمت کے لیے بول دیں سبحان اللہ، پیار سے سبحان اللہ۔ ایک بار اور بولیں الحمدللہ۔ گونج اٹھی صدائے مرحبا، آ گئے حضور آ گئے، گونج اٹھی صدائے مرحبا، آ گئے حضور آ گئے، گونج اٹھی صدائے مرحبا، گونج اٹھی صدائے مرحبا، آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے، جشن عید 12ویں منا، آ گئے حضور آ گئے، سیم و زر لیے گلی گلی، بڑھیا بولتی ہوئی چلی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بازار میں تشریف فرما ہے، دیکھا ایک بڑھیا گٹھری لیے کھڑی ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا اماں کیسے کھڑی ہو؟ کہا مزدور کے انتظار میں ہے، میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ تو کہا خیر تو ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ ایک محمد نامی معاذ اللہ جادوگر آیا ہے، اس کے پاس جو جاتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، میں نہیں چاہتی میں بھی کبھی میرا سامنا ہو جائے اور میں بھی اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر، بتوں کو چھوڑ کر، وہ جس خدا کو اس نے کوئی دیکھا نہیں اس کی طرف جھکا دیتا ہے، تو میں اس کے پاس جانا نہیں چاہتی، اس لیے بچنے کی خاطر میں مکہ چھوڑ کے قبیلے میں جا رہی ہوں۔ سرکار نے فرمایا اماں کیا میں تمہاری گٹھری لے کے چلوں؟ بڑی خوش ہوئی بڑھیا، سرکار نے اس کی گٹھری اٹھایا، سرکار تشریف لیے جا رہے ہیں اور بڑھیا اپنی کہانی بتاتی جا رہی ہے۔ عرب والے اپنے قبیلوں کا نام خوب اچھی طرح سے، اپنے نسب نامے اچھی طرح جانتے تھے، وہ اپنے نسب نامے کے بارے میں بتاتی رہی۔ جب منزل آ گئی تو سرکار علیہ السلام نے اس کی گٹھری رکھ دی، فرمایا اماں اور کوئی خدمت ہو تو بتانا۔ کہا بیٹے میں تو نہیں جانتی کہ آپ کون ہو، لیکن آپ کی موہنی صورت دیکھ کر لگتا ہے کہ یقیناً کسی لاجواب ماں کے بیٹے ہیں آپ بتائے تو صحیح آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا کہ نام جان کے کریں گی کیا، آپ کا کام ہو گیا، بس اتنا کافی ہے۔ کہنے لگی لیکن بیٹا یہ تو بتاؤ کون سے قبیلے کے رہنے والے ہو؟ سرکار نے فرمایا اماں قبیلے سے کیا لینا دینا، آپ کا کام ہو گیا، آپ کو ضرورت تھی میں نے آپ کی ضرورت پوری کر دی، تو اچھا بیٹا مزدوری تو لے لو۔ کہا اماں میں مزدوری لینے نہیں مزدوری دلانے آیا ہوں۔ کہا بیٹا تو اگر تم نام بھی نہیں بتاتے، قبیلے کا بھی نام نہیں بتاتے، مزدوری بھی نہیں لیتے، میرے لال کم سے کم اپنی بوڑھی اماں کی ایک نصیحت سنتے جاؤ۔ وہ جو میں جس کے ڈر سے یہاں آئی ہوں نا، بیٹا تمہاری صورت بڑی پیاری ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے چاندی کا غازہ مل دیا ہو چہرے پر، میرے لال تمہارے ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں سے کہیں زیادہ سرخ ہیں، کہیں اس کی نظر نہ تمہیں لگ جائے، کبھی اس کے پاس نہ جانا کہ کہیں اس کا جادو تم پر بھی اثر کر جائے۔ سرکار علیہ السلام مسکرائے، فرمایا اماں تم جس کی باتیں کر رہی ہو نا وہ کوئی اور نہیں میں ہی ہوں، میرا ہی نام محمد ہے۔ بڑھیا قدموں میں گر گئی، کہا اگر تم محمد ہو تو پڑھاؤ اپنا کلمہ، بڑی بڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہا اب یہ گٹھری قبیلے میں نہیں پھر مکے میں جائے گی، اب میں گھوم گھوم کر لوگوں کو بتاؤں گی
کہ اگر یہ جادوگری ہے تو یہ جادوگری ایک بار نہیں، مجھ بڑھیا کو لاکھوں بار منظور ہے۔ سیم و زر لیے گلی گلی بڑھیا بولتی ہوئی چلی، سیم و زر لیے گلی گلی بڑھیا بولتی ہوئی چلی، لوٹنے کا غم نہیں رہا، آ گئے حضور آ گئے، لوٹنے کا غم نہیں رہا، آ گئے حضور آ گئے۔ اور آقا علیہ السلام کی بکری جو اماں حلیمہ کی بکری تھی اور شیر لے کے گیا، کیا کہتی ہے بکری؟ بکری بولی ہم بھی شیر ہیں، یعنی آج سے دلیر ہیں۔ بکری بولی ہم بھی شیر ہیں، یعنی آج سے دلیر ہے، دور قتل خون اب گیا، آ گئے حضور آ گئے، گونج اٹھی صدائے مرحبا، آ گئے حضور آ گئے۔ ماری جا چکی ہو بیٹیوں اب وقار فخر سے جیو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھی۔ آج بھی حرم شریف میں خانہ کعبہ میں گیٹ نمبر 79 کے سامنے ایک قبرستان ہے جسے زندہ قبرستان کہا جاتا ہے۔ وہی قبرستان ہے جہاں بیٹیوں کو، ننھی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی وہاں کی مٹی کھودی جاتی ہے تو وہاں سے خون کے فوارے نکلتے ہیں۔ میں نے اپنی ان ماتھے کی نگاہ سے دیکھا۔ ان بیٹیوں کے لیے پیغام، ماری جا چکے ہو بیٹیوں اب وقار فخر سے جیو، دور قتل اب نہیں رہا، آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے، گونج اٹھی صدائے مرحبا، آ گئے حضور آ گئے۔ میرے عزیزوں، میں نے آیت قرآنی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، انا اعطینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، فصلی لربک، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجیے۔ اے عزیزوں، ہمارا تمہارا ہم سب کا جو معاملہ ہے، ہماری یہ جو زندگیاں ہیں، اپنے رب کے رحمتوں کا تا عمر ہم شکریہ ادا کریں تو اس کا ایک ذرہ برابر بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ بڑا احسان ہے مالک حقیقی کا۔ اس رب نے محض اپنی مہربانی سے، اس میں ہمارا، تمہارا یا ہمارے ماں باپ کا کوئی عمل دخل نہیں کہ ہمارا باپ کوئی بہت بڑیا عمل کر گیا ہوگا اس لیے اللہ نے ہمیں یہ عطا کر دیا۔ فقط اللہ نے اپنی مہربانی سے اور اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کو بے پناہ نعمت عطا کی۔ ہمارے جسموں پر
جتنی چیزیں ہیں یہ سب اسی کے کرم سے ہے. آنکھ کی دولت، دماغ کی دولت، ہاتھوں کا کام کرنا، پاؤں کا سلامت رہنا، دل میں دھڑکنوں کا باقی رہنا، اور ہمارے جسم میں قوت حساس اس کا موجود رہنا، یہ سب اللہ کی عطا ہے. اور اوپر سے اللہ نے جسم سلامت عطا کر کے، عقل سالم عطا کر کے، مولا کریم نے خاص اپنے فضل اور مہربانی سے ہمیں اور آپ کو 1 سے 2 کیا اور فرمایا وہ رب کے جس نے تمہیں جوڑا بنایا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، رب نے فرمایا اور ہم نے تمہیں جوڑا بنا کر پیدا کیا. بہترے لوگ ایسے گزرے ہیں جن کا جوڑا نہیں لگا، اور جوڑے سے اللہ تعالی نے پھر خوبصورت اولاد عطا کی. وہ چاہتا تو ہمیں اور آپ کو بانجھ رکھ دیتا، پھر دنیا والے تانے کستے. کئی لوگ ایسے ہیں جو تان و تشنی کے شکار ہوتے ہیں. اچھا، یہ مدرسے کے بچوں کے لیے بھائی نے 200 روپے پیش کیے ہیں، اللہ قبول فرمائے. تو تان و تشنی کے لوگ شکار ہوتے ہیں. پھر اللہ نے بانجھ پن دور کر کے اولاد عطا کر دی، اور ساتھ میں مولا کریم نے ہماری نسب کی شرافت کے لیے ہمارے آگے یہ بھی ظاہر رکھا کہ تمہارے سر پہ ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، تم لاوارث نہیں ہو. اور اللہ کریم نے باپ اور ماں جیسی دولت عطا کی. یہ وہی 2 لوگ ہیں جن کو ایک کو جنت کا دروازہ اور دوسرے کے قدموں کے نیچے اللہ کریم نے جنت رکھ دی. یہ نعمتیں رب نے عطا کی. پھر اوپر سے اللہ نے فقر و فاقہ سے نجات کیا، فقیری دور کر دی، محتاجگی دور کر دی، کاروبار دے دیا، حلال رزق کے بہتات دے دیے. ورنہ یاد کریے مدینہ طیبہ کی وہ زمین، وہ غربت کا عالم، جب اسلام کی دوسری سب سے بڑی جنگ احد، حضرت امیر حمزہ میرے آقا علیہ السلام کے چچا، جب آپ کا وصال ہوا، آپ شہید کر دیے گئے اور تمام شہدائے احد کی لاشیں دفن کی جا رہی تھی، تو میرے آقا علیہ السلام کے چچا کو کفن دینے کے لیے کپڑا تک موجود نہ تھا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتا، اور پیر ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا. حضرت صفیہ جو میرے آقا علیہ السلام کی پھپھی ہے، حضرت امیر حمزہ کی بہن ہے، دوڑی گئی، اپنی چادر لے آئی اور کہا ہمارے بھیا کو ہمارے اس چادر سے کفن دو. مگر وہ چادر بھی چھوٹی پڑتی، تو سر کی طرف سے ڈھک دیا گیا، اور پیر کی طرف سے ہیرشم نامی ایک گھاس ہے جو بڑی نرم و گداز گھاس ہوتی ہے، عرب میں پائی جاتی ہے، وہ گھاس ڈال کر ان کے جسم کو ڈھکا گیا. ایسی غربت کا عالم تھا. اللہ کریم نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں اس غربت سے نجات دی. آج ہمارے پاس مرنے والوں کے لیے قیمتی قسم کا کفن بھی ہوتا ہے، اور ہمارے تمہارے گھروں میں کھانے کی ایسی بہتات کہ کھانے خراب ہو جاتے ہیں، گل سڑ جاتے ہیں، کھانے والا کوئی نہیں ہے. لیکن وہ دور بھی تو ہم نے دیکھا ہے جب اسلام کے پیٹ پر 3 دن پتھر بندھے ہوئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام ہے، سرکار علیہ السلام 3 دن کے بھوکے پیاسے رہ کر اپنے شکم نازنین پر میرے مصطفیٰ کریم پتھر باندھا کرتے تھے، صحابہ پتھر باندھ لیتے تھے. پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں ہمیں ملا ہی کیا ہے، ہم کیا دیں؟ ہم خود ہی غربت میں پڑے ہیں، افلاس میں پڑے ہیں، پریشانیاں سر پر ہیں، ہم کیا دیں؟ اور پھر حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کئی بار ہم سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں روپے یوں ہی گنوا دیتے ہیں، کبھی علاج میں، کبھی کاروبار کے نقصان میں، کبھی قرض والے معاملے میں، کبھی پراپرٹی والے معاملے میں، کبھی کسی معاملے میں، سب خراب ہو جاتا ہے. جبکہ تعلیم دے دی گئی انما الصدقات تدفع البلیات، بے شک صدقے بلاؤں کو ٹال دیتے. رب نے فرمایا بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا،
फसल्ली लिरब्बिक, तो अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, वनहर, और कुर्बानी कीजिए। कुर्बानी का ये मतलब तो नहीं कि साल में बस बकरीद आए तो जानवर खरीद के कुर्बानी कर दे। कुर्बानी अपने ख्वाहिशात की भी होती है, कुर्बानी अपने नीत की भी है, कुर्बानी अपने इज्जत वकार की भी है। कुर्बानी ये भी है कि आप दीन की राह में चले हैं, लोग उंगुश्त नुमाई कर रहे हैं, ये तो चोर है, ये तो दबा लिया, ये तो वो कर लिया। मजा तो जब है कि तानो तशनी के बीच में आप दीन का काम कर जाए, इस्लाम के झंडे को बुलंद कर जाए और आप कहते नजर आए, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। तानो तशनी तो हर दौर में होते रहे। मेरे अजीजों, तो आप अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए जो रब ने आपको अता किया है। हजरात, ये इदारा मदरसा गौसिया मुस्तफा रजा एक बड़े ही कानूनी पेचोखम से गुजर रहा है और कई लोग, इसका आलम ये हो गया, हुक्म साबित हो गया कि मस्जिद खुदा का घर है, इबादत का काम है, दुनिया की बातें करना सरासर हराम है। ये हुक्म लग गया इसको, तो ये रब की मर्जी से हुआ है तो वही रब इसको महफूज भी करेगा। लेकिन हम आपसे जो गुजारिश लेकर आए और आयत करीमा पढ़ी, अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए। यकीनन हम और आप बलाओं से बचने के लिए, अपने मरहूमीन को ईसाले सवाब पहुंचाने के लिए, अपने कारोबार में खैर बरकत की नीयत से और बीमारियों से निजात और शिफायाबी की नीयत से सदका देते हैं। कोई दरगाह शरीफ पे चला गया, लंगर तैयार किया और वहां मांगने वालों में तकसीम कर दिया। किसी का हाल यह है कि मेट्रो पे चला गया, वहां बांट दिया। किसी का हाल यह है कि रात के सन्नाटे में चुपचाप निकला कंबल लेकर और रेड़ी पट्टियों पर जो गरीब फकीर और जो मांगने वाले सोए रहते हैं उन पे कंबल डालकर चुपचाप चला आया और फिर उसे छुपाए के बजाय उसे फोटो खींच खींच के सोशल मीडिया पर डाला जाता है। फिर उससे लोग अपने लिए रेटिंग वसूल करते हैं, फिर उनसे उनकी और आमदनी होती है। तो दरअसल वो एक तिजारत है, वो एक बिजनेस है, एक तरीका है। हमने लंगर कर दिया, हालांकि उनके घर जाकर पूछिए, उनके माँ बाप दुखी हैं, माँ बाप की चप्पलें टूटी है, माँ की चादर फटी हुई है, उनके खर्च करने के पैसे वो नहीं देता, अपने माँ की कभी खैरियत नहीं पूछता, अगर विसाल कर गए तो कभी कब्र पर जाकर उनके लिए दुआ भी नहीं किया होगा, अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे, ए अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा दे। और वही शख्स सखावत के ढिंडोरचे पीटता नजर आता है, वो उसका फैसला है, ये तो अपना अपना है फैसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई उड़ के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। अल्लाह करीम ने आपको नवाजा है, आप दें मगर तरीके से दें, ऐसी जगह दें कि अल्लाह भी राजी हो, अल्लाह का रसूल भी राजी हो जाए। मेरे अजीजों, आप खूब जानते हैं, ये बात रोज रोशन की तरह आया है कि ये इदारा मदरसा गौसिया मुस्तफा रजा, यहाँ बैरूनी तलबा रहते हैं और उनके कयाम, खाने का, पढ़ने का, इलाज मुआवजे का बंदोबस्त यहीं से किया जाता है जो आपकी मदद से होता है। लिहाजा आप इस मामले में हमारा हाथ बटाएं, हमें मजबूत करेंगे, तालीम और बेहतर की जाएगी और भी उनके लिए फैसिलिटी तैयार की जाएगी। लेकिन अगर आप दामन कशी करेंगे, आप मुखालत से काम लेंगे, अगर आपके दिल में कोई कीलो काल आ जाए और फिर वो अंगुश्त नुमाइयों वाली बात आ जाए तो फिर काम महदूद हो जाता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भरोसा सिर्फ जाते खुदा पर है। आपसे मैं गुजारिश करता हूं, लेकिन याद रखिए, मैंने अभी आपको तालीम दी, उम्मीदें किसी इंसान से वाबिस्ता ना करो, वाबिस्ता उम्मीदें सिर्फ परवरदिगार से करो, वही रब अता करने वाला है। हम आपसे गुजारिश कर सकते हैं, आपको रहनुमाई कर सकते हैं, लेकिन हम सोचें कि आप मेरा भला करेंगे, आप क्या खाक मेरा भला करेंगे, आप खुद अपने भलाई में रब के मोहताज हैं, तो मैं उस रब से ना मांगू। आपको मैं बताऊं, बगदाद की गलियों में एक फकीर रहता था, नाम जिनका हजरत बहलोल दाना है। हारून रशीद हज करके आया, तमाम सड़क खाली करा दी गई, बहलोल दाना भी बैठे थे, पुलिस वाले आ गए, कहने लगे सड़क खाली करो, बादशाह आ रहा है। कहा तो एक बात बताओ, सड़क तुम्हारे बादशाह की है या परवरदिगार की है? मैं अपने रब की जमीन पे बैठा हूं, अगर बादशाह की है तो उससे कहलवा दे कि ये उसकी है, फिर मैं पूछूंगा कि कैसे उसकी है।
بیٹھے رہے, سارے مانگنے والے کھڑے ہو گئے, لپک لپک کے اس سے صدقے لے رہے تھے, مگر بہلول دانا کھڑے نہ ہوئے تو اتر کے آ گئے. ہارون رشید یہ مہمان نواز بھی تھا, علماء نواز بھی تھا, بزرگوں کی خدمت کرتا تھا, بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرتا تھا. یہ پہلا بادشاہ ہے بغداد کا جس نے مدرسہ نظامیہ قائم کیا تھا. یہ وہی مدرسہ ہے جس مدرسے میں سرکار بغداد خود تعلیم حاصل کرے, میرے سرکار غوث پاک. حضرات اتر کے آیا, کہنے لگا کہ حضور آپ کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دی, میں بڑا غرور میں تھا کہ یہ سب میری ہے, لیکن آج آپ نے بتایا کہ یہ تو رب کی ہے. حضور آپ نے باتیں بڑی اچھی کی ہیں, مجھے کچھ نصیحت کیجئے. کہا میں کیا ہی نصیحت کروں تمہیں, تو سمجھدار ہے, دنیا کی ایک اچھی خاصی آبادی کو اپنے اشاروں پر چلاتا ہے. یاد رکھ یہ تیرے لیے نہیں ہے, یہ تیری وجہ سے نہیں ہے, یہ تمہاری عزت نہیں کرتے. یہ جو تمہارے آگے پیچھے گھومنے والے لوگ ہیں نا, میں نے تم سے پہلے جو اس عہدے پر تھا نا اس کے پیچھے انہیں گھومتے دیکھا ہے, اور کچھ دن اور انتظار کر, تو چلا جائے گا, یہی لوگ تیرے بیٹے کے پیچھے بھاگتے نظر آئیں گے, یا تیرے بعد جو بادشاہ ہوگا اس کے پیچھے نظر آئیں گے. یہ دولت کے مارے لوگ ہیں, جس کے پاس دولت ہوتی ہے یہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, یہ تیرے وفادار نہیں ہیں. یاد رکھ تو ان کی وجہ سے غرور میں ہے, تو اپنا غرور توڑ دے, ذرا نیچے کو آ جا. کہا حضور آپ نے باتیں بڑی اچھی کی ہیں, میں نے سنا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی قرض ہے, ہمیں بتائیں کہ کس کا قرض ہے, ہم اسے ادا کر دیں. کہا کہ سرکار داتا بہلول دانا فرماتے ہیں تو میرا قرضہ ادا کرے گا. کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ میرے پاس مال ہے, آپ کے پاس نہیں ہے, آپ قرض میں ہیں, اللہ والے ہیں, اگر میں آپ کا قرضہ ادا کروں گا تو اللہ راضی ہوگا. کہا اے بہلول دانا ایک بات بتا, کیا تمہارا اور ہمارا رب الگ الگ ہے یا ایک ہی ہے؟ کہا نہیں, خدا تو آپ کا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے, اللہ یقیناً ہم سب کا رب ہے. تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب صرف تمہیں دے اور بہلول دانا کو نہ دے؟ آج میں قرض میں ہوں, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کل کو اللہ تعالیٰ مجھے قرضے سے خود ہی نجات عطا کرے, تو میں اس سے نہ مانگوں جس رب نے تجھے عطا کیا ہے. ہم تجھ سے کیوں مانگے؟ ہمارا رب ہے جو ہمارے حالات کو جانتا ہے, ہمیں سنانا ہوگا تو اس سے بتاؤں گا, ہمیں مانگنا ہوگا تو اس سے مانگوں گا. تجھ سے کیوں مانگوں؟ کیونکہ تو آج بادشاہ ہے, کل کو کوئی اور بادشاہ تھا, تیرے بعد کوئی اور بادشاہ ہو جائے گا, لیکن حقیقی میں بادشاہ اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہے جو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ اس کی بادشاہی قائم رہے گی. تو میں مانگوں نا اس سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے وہ دے اور ہمیں نہ دے؟ وہ ہمارا بھی رب ہے, تمہارا بھی رب ہے, جب تجھے دیا ہے تو ہمیں بھی دے گا. اب اس کی مرضی ہے کہ کب دے گا, کب راضی ہوگا, وہ جانے. ہمارا کام ہے بندگی کرنا, جس دن بندگی میں لطف آئے گا اسی دن وہ عطا بھی کر دے گا. میرے عزیزوں, تو اللہ نے آپ کو نوازا ہے, تو یہ مدرسہ غوثیہ مصطفیٰ رضا. اب ادارے میں بچوں کے لیے چاول اور سرسوں تیل جو کھانے میں ڈلتا ہے اس کی کمی ہے. اپنے مرحوم